اللہ دیتا سارا دن کچرے سے ردی اٹھاتا اور وہ بیچ کر گزارا کرتا، تو لوگ اس کے بیٹے کو برا بھلا کہتے کیونکہ اس کا بیٹا امریکہ میں پروفیسر تھا جو انسانیت کا درس دیتا تھا۔ پڑھی لکھی بہو نے پابندی لگا دی تھی، گھر میں داخل نہیں ہونا، کہیں میرے بچوں کو جراثیم نہ لگ جائیں۔ ایک دن اخبار میں آرٹیکل چھپا کہ ایک کچرا چننے والے کا بیٹا امریکہ کیسے پہنچا۔ یہ آرٹیکل اس کے بیٹے نے جب پڑھا تو بھاگتا ہوا پاکستان آیا، تو محلے میں لگے کچرے کے ڈھیر پر اس کی نظر پڑی تو چیخ اٹھا، یار کیوں اتنی محنت کرتے ہو، اپنی زندگی کو مشکل بنا رہے ہو، میری مانو تو آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، مل کر بھیک مانگا کریں گے، دن میں اتنے پیسے آ جاتے ہیں، 3 وقت کی روٹی انسان آسانی سے کھا لیتا ہے اور سونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹھکانہ مل ہی جاتا ہے، اچھا کھائیں گے اور بے فکری کی نیند سوئیں گے، کیا سارا دن محنت مشقت کرتے رہتے ہو۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے فقیر نے روز کی طرح اللہ دیتا کو دیکھتے ہی بڑبڑانا شروع کر دیا تھا، جبکہ اللہ دیتا نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ ہر روز اپنا کچرے کا تھیلا اٹھائے یہیں سے گزرتا تھا اور وہ فقیر ہر روز اسے آوازیں دے کر اپنے پاس بلاتا رہتا۔ وہ شاید سارا دن لوگوں سے مانگ مانگ کر بیزار ہو جاتا تھا، اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی اور اللہ دیتا سے بہتر اسے شاید کوئی نظر نہیں آتا تھا، اسی لیے وہ بار بار اللہ دیتا کو اپنے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے کہتا رہتا تھا۔ مگر اللہ دیتا اصول پرست انسان تھا، محنت مشقت کر کے روزی کمانے پر یقین رکھتا تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ وہاں سے گزر جاتا تھا۔ ایک دو بار وہ اس فقیر کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا بھی کر چکا تھا، شاید اسی لیے فقیر اسے اپنا دوست سمجھنے لگا تھا۔ اس روز سورج ڈھل رہا تھا، اللہ دیتا نے پورا دن کچرے کے ڈھیروں سے ردی جمع کرنے میں گزار دیا تھا۔ ہاتھ میل سے بھرے تھے، کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار لگ رہا تھا، تھکن اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھی۔ شام کے وقت اس نے ردی دکان پر فروخت کی، دکاندار نے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھے تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر ٹھیلے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیلے سے اس نے نان ٹکی کھائی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ خدا اسے عزت والی روزی دیتا رہے۔ یہی اس کی اصل دولت تھی، مانگ کر کھانے پر وہ کبھی بھی یقین نہیں رکھتا تھا، بھلے اولاد سے ہی مانگنا پڑتا۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، چوکیدار نے باہر جھانک کر اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ تم ساتھ والے کوارٹر میں چلے جاؤ، گھر کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دتا نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ میں گھر کے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ چوکیدار نے لاپرواہی سے جواب دیا، یہ تو بیگم صاحب اور بھائی جان ہی جانتے ہیں، مگر مجھے سختی سے ہدایت ملی ہے کہ تم نے گھر کے اندر نہیں جانا، نوکروں کے کوارٹروں میں سے ایک خالی ہے، اسی میں رہ لو۔ اس کی بات سن کر اللہ دتا کے دل میں جیسے دکھ اتر گیا، وہ برسوں سے اس گھر میں رہتا تھا، اس گھر کی اینٹ اینٹ اس کی محنت کی گواہ تھی، مگر آج اسے پرایا کر دیا گیا تھا۔ دل بھر آیا لیکن اس نے کوئی لفظ زبان پر نہیں لایا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے مکان کو توڑ کر اس کے بیٹے نے یہاں عالی شان مکان تعمیر کر لیا تھا، ساتھ والا پلاٹ خرید کر بھی اسے اس میں شامل کر لیا تھا، شاید اب یہ سارا گھر ہی اس کا ہو چکا تھا۔ کہنے کو وہ بوڑھا ہو چکا تھا مگر اس کی عزت نفس ابھی بھی جوان تھی، وہ جانتا تھا کہ اس عمر میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے اصولوں کے خلاف ہے، اسی لیے وہ خاموشی کے ساتھ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ زندگی کے تھوڑے دن بچے تھے، چپ چاپ گزار لینے میں ہی بھلائی تھی۔ بہو سے شکوہ کرتا بھی تو کیا کرتا جب بیٹا ہی اپنا نہ تھا، جس بیٹے کے لیے اس نے زندگی بھر کی محنت قربان کر دی تھی، وہی بیٹا آج اسے بھول چکا تھا۔ وہ کبھی بھی باپ کا حال پوچھنے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ بیوی بہت پہلے چل بسی تھی، تب سے اللہ دیتا ہی اس کے لیے ماں بھی تھا اور باپ بھی۔ وہ سارا دن اسے کندھے پر اٹھائے کچرے سے تھوڑا تھوڑا کچرا چنتا تھا، خود تھکن سے چور ہو جاتا تھا، مگر کبھی بیٹے کو مشقت نہیں کرنے دی۔
اپنی حیثیت سے بڑھ کر اسے تعلیم دلوائی، خود کئی بار بھوکا رہتا تاکہ بیٹے کی فیس ادا کر سکے۔ زمانہ بدلا، بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا انسان بن گیا، مگر اس کی بڑائی میں باپ کا کوئی حصہ نہ رہا۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر بن گیا تھا۔ اس کی تقاریر لوگوں کے دل بدل دیتی تھی۔ لوگ مایوسی چھوڑ کر امید کی طرف لوٹ آتے تھے۔ اس کی آواز میں عجب تاثیر تھی۔ وہ دنیا بدل سکتا تھا مگر اپنا باپ نہیں بدل سکا۔ اس کی آواز اور باتوں کی تاثیر نے اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ باہر کے لوگوں میں بھی اسے بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا تھا۔ پھر امریکہ کی ایک ماہر نفسیات کمپنی نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ امریکہ میں لوگوں میں خودکشی کا رجحان اور زندگی سے مایوسی بہت زیادہ تھی۔ اللہ دتا کا بیٹا وہاں چلا گیا اور تقاریر کر کے لوگوں کو زندگی کی طرف مائل کرنے لگا۔ پاکستان واپس آیا تو اللہ دتا نے اصرار کر کے اس کی شادی کروا دی۔ اس سے پہلے اللہ دتا سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ بیٹے نے گھر بنوا لیا تھا، باپ کا سارا کام بھی بند کروا دیا تھا۔ اللہ دتا کے لیے فکر معاش ختم ہو چکی تھی۔ بیٹا کامیاب ہو گیا تھا اور باپ سے بے حد محبت سے پیش آتا تھا۔ لیکن شادی ہوتے ہی بیٹے نے جیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ جو بیٹا پہلے مہینے میں کئی بار کال کرتا تھا، اب ہفتے میں ایک بار بھی بامشکل کام کرتا تھا، اور وہ ایک کال بھی اب بیوی کو آنے لگی تھی۔ سال میں وہ 3-4 چکر پاکستان کے لگاتا رہا، مگر باپ سے غافل ہی رہا۔ اس کے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ پہلے جو بہو اللہ دتا کی عزت کر لیا کرتی تھی، وہ اب بالکل ہی کرنا چھوڑ چکی تھی۔ اب تو شوہر کے سامنے بھی وہ اپنی ناگواری چھپانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شوہر کے دل میں اپنے بچوں کی بے حد محبت ہے۔ اسی محبت کو وہ اپنی طاقت بنا چکی تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ہر معاملے میں اپنی مرضی چلانے لگی تھی۔ اللہ دتا نے کئی بار سوچا کہ وہ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ آخر اس کے دل میں اتنی دوری کیوں آ گئی ہے، مگر پھر خود ہی خاموش ہو جاتا۔ اسے خوف ہوتا کہ کہیں وہ ایک دن کے لیے آنے والا بیٹا بھی نہ روٹھ جائے۔ وہ گھر کے ہر کونے میں دھیرے دھیرے اجنبی ہوتا جا رہا تھا۔ بہو کے رویے میں سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ گھر میں ہنسی خوشی کے وہ دن اب بس تصویروں میں رہ گئے تھے، جو دیواروں پر لگے فریموں میں مسکرا رہے تھے۔ ایک دن سب لوگ کٹھے بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے۔ سامنے ٹی وی پر اللہ دتا کے بیٹے کی لائیو تقریر چل رہی تھی۔ اللہ دتا اپنے ہاتھوں میں روٹی تھامے ٹی وی پر غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا فخر تھا، جیسے وہ اپنی ساری زندگی کی تھکن اسی ایک تصویر میں بھول گیا ہو۔ اس کے بیٹے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ٹی وی پر اللہ دتا کا بیٹا ماں باپ کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو اولاد ان کی خدمت کرتی ہے، خدا دنیا اور آخرت دونوں میں اسے سرخرو کرتا ہے۔ یہ پروگرام ایک اولڈ ایج ہوم میں منعقد کیا گیا تھا۔ درمیان میں وہ بوڑھے باپوں اور ماؤں کی تکلیفوں کا ذکر کر رہا تھا، جو اولاد کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جاتے ہیں۔ اللہ دتا یہ سب سنتا رہا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے نم ہونے لگیں، مگر وہ جلدی سے ہاتھ سے انہیں صاف کر لیتا تاکہ کوئی نہ دیکھ لے۔ اسی لمحے بہو نے کڑوی نظروں سے اللہ دتا کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، یہ آپ کے بیٹے کو ماں باپ سے محبت صرف اس کی تقریروں کی حد تک ہے، صرف پیسہ بنانے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے قول و فعل میں سچا ہوتا تو اپنے باپ سے اس کا حال ہی پوچھ لیا کرتا۔ بہو کی بات سن کر اللہ دتا کے دل پر چوٹ پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، نہیں نہیں بہو، میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، بس ذرا مصروف رہتا ہے نا، اس لیے حال چال نہیں پوچھتا، ورنہ میرے بیٹے نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اچھا گھر بنا کر دیا، میرے سارے کام چھڑوا دیے، مجھ سے کہا کہ آرام سے اپنی زندگی گزاریں۔ آپ نے بہت محنت کر لی ہے، اب آپ کا بھی حق ہے کہ آپ زندگی کے آخری دن آرام سے گزاریں۔ بہو نے اسے بیٹے سے بدظن کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر یہاں تو الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ اللہ دتا اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتا ہی جا رہا تھا۔ بہو کا دل غصے سے بھر گیا۔ وہ تیزی سے بولی، آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں،
اور آپ کو بہت بیماریاں ہیں۔ آج کے بعد آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائیں گے۔ آپ کے جراثیم میرے بچوں کو بھی لگ جائیں گے، اس لیے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ جائیے۔ اللہ دتا نے حیرانی سے بہو کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں اتنا بھی بیمار نہیں ہوں کہ اپنے پوتے پوتیوں کو بیمار کر دوں۔ جب مجھے لگے گا کہ میرے پوتے پوتیاں میرے قریب آنے سے بیمار ہو جائیں گے تو میں خود ہی ان سے دور ہو جاؤں گا۔ لیکن بہو نے اللہ دتا کی بات ہی نہیں سنی اور اس بات پر اصرار کیے رکھا کہ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر چلا جائے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ کچھ دن گزرے تو بہو نے اللہ دتا کے کمرے میں کھانا بھیجنا بھی بند کر دیا۔ اب وہ کبھی کسی وقت کا کھانا بھیج دیتی اور کبھی بالکل بھی نہ بھیجتی۔ اللہ دتا کو ادھورے کھانے کی عادت نہیں تھی۔ بھوک برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کچھ دن اس نے بہو کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تو اس نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ چپکے سے اسٹور روم میں گیا، اپنا پرانا بوریا بستر نکالا۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، جیسے یہ اس کی پرانی یادوں کا دروازہ ہو۔ پھر آہستہ سے بیٹھ کر سانس بھری۔ یہ وہی اللہ دتا تھا جو کبھی محنت مشقت کر کے اپنے بیٹے کو پڑھاتا رہا، جوان ہوتے بیٹے کے لیے راتیں قربان کرتی تھیں۔ اب اسی کے ہاتھ کانپتے ہوئے دوبارہ اسی طرح کی مشقت کی طرف بڑھ رہے تھے جسے وہ چند سال پہلے چھوڑ چکا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنا بوریا اٹھایا اور گلی گلی جا کر کچرے کے ڈھیروں میں سے ردی اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ وہ پورا دن دھوپ میں جھلستا رہا۔ شام کو ردی بیچ کر جو چند سکے ملتے ان سے اپنا کھانا خرید لیتا، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ لیکن اس کی یہ تھکن بھری روٹین بھی کسی کو دکھائی نہ دیتی۔ اس گھر میں ہر چیز تھی مگر اللہ دتا کے لیے کسی کے دل میں ذرا سی جگہ نہ تھی۔ ایک فقیر جو راستے میں بیٹھتا تھا وہ اللہ دتا کی حالت سے باخبر رہتا تھا۔ اس نے کئی بار اللہ دتا کو کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم دونوں مل کر کام کر لیں گے، مگر اللہ دتا ہمیشہ انکار کر دیتا۔ اس کے دل میں اب بھی اپنے خاندان کی عزت باقی تھی۔ لوگ اسے فقیر نہ سمجھیں، یہ اس کی آخری خواہش تھی۔ ایک دن وہ فقیر اللہ دتا کو اپنی داستان سنانے لگا۔ اس کی آواز میں غم بھی تھا اور تھکن بھی۔ وہ بولا، میں بھی بڑے بچوں کا باپ ہوں، سبھی شہر میں بڑے عہدوں پر فائز ہیں مگر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انہوں نے مجھے بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیا تو میں یہاں آ کر بیٹھ گیا، اپنے لیے روزگار کا بندوبست کر لیا۔ میرے بیٹے نہیں جانتے کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں، نہ ہی اب میں پوری زندگی ان کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں جن کے لیے میں نے جان تک لگا دی، اور انہوں نے مجھے یہاں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ فقیر کی کہانی سن کر اللہ دتا کا دل بھر آیا۔ اس نے دلی ہمدردی محسوس کی۔ وہ خاموش سا کچھ لمحے بیٹھا رہا، پھر آہستگی سے اپنی آواز میں درد سمیٹ کر بولا، بھائی، میں بھی وہی ہوں، ساری زندگی محنت کی، بیٹے کو پڑھایا، اچھا مستقبل دیا، مگر آج میرا حال بھی تمہارے جیسا ہی ہے۔ گھر میں رہتا ضرور ہوں مگر یوں جیسے پرایا ہوں۔ بہو کھانا نہیں دیتی، بیٹا مہینوں فون نہیں کرتا، امریکہ میں پروفیسر ہے لیکن باپ کی عزت کرنے کا بھی نہیں پتا، حال تک پوچھنا گوارا نہیں کرتا، لگتا ہے جیسے میں ان کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر گہرا سانس لیا اور بولا، بس اب یہی سوچا ہے کہ جتنے دن اور جیوں گا اپنی محنت سے کھاؤں گا، کسی سے شکایت نہیں کروں گا، اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے۔ فقیر نے اس کی طرف محبت سے دیکھا اور وہ دونوں پہلی بار کچھ لمحے ساتھ بیٹھے۔ دونوں کی کہانیاں الگ تھیں مگر دکھ ایک جیسے تھے، تنہائی کا دکھ، اولاد کی بے رخی کا دکھ، بڑھاپے میں بیگانگی کا دکھ۔ اللہ دتا کے دل کی گانٹھ سالوں بعد کچھ ڈھیلی ہوئی۔ اسے لگا شاید انسان کا اصل ساتھی انسان ہی ہوتا ہے، رشتہ دار نہیں۔ وہ جو دکھ سمجھے وہی اپنا ہے۔ گھر واپس جاتے ہوئے بھی وہ بہو کی دھتکار یاد کرتا رہا۔ پوتے پوتیوں کا چہرہ ذہن میں آیا تو آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بڑبڑایا، کاش میرے بچے جانتے کہ باپ بوڑھا ضرور ہوتا ہے مگر بوجھ نہیں بنتا۔ لیکن گھر کے دروازے نے اس کی ساری سوچ پھر سے چکنا چور کر دی۔ اندر قدم رکھا تو اسے خاموشی اور سرد رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔
پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے خود کو سمجھایا، اللہ ہے، دلوں کو موڑنے والی وہی ذات ہے، شاید کبھی اس کے بچے بھی اس کی طرف پلٹ آئیں۔ چند دن بعد اللہ دیتا شدید بیمار پڑ گیا۔ بہو نے پھر بھی بے رخی کی انتہا کر کے رکھی، اسے کھانے تک کا نہیں پوچھا۔ وہ اسی طرح محنت مشقت سے اپنا گزارا کر رہا تھا۔ کسی وقت فقیر اسے کھانے کے پیسے دے دیتا اور کسی وقت وہ خود کما کر کھا لیتا۔ انہی دنوں اللہ دیتا کے بیٹے کا فون آیا اور اس نے باپ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر بیگم نے ٹال دیا اور کہا کہ آپ کے ابا جی سیر سپاٹوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ بیٹا پاکستان آ رہا تھا، 3 سال گزر چکے تھے۔ وہ باپ سے اس کی فرمائشیں پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر اسے امریکہ سے اپنے لیے کچھ منگوانا ہے تو بتا دے، وہ آتے ہوئے لے جائے گا۔ وہ پورے جوش سے پاکستان رہنے کی تیاریاں کر رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کر اسے ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ پروفیسر وہاب جو کروڑوں دلوں پر راج کرتا تھا، وہ مٹی کا ڈھیر ثابت ہونے والا تھا۔ اس کی ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ 2 دن بعد پاکستان آنا تھا۔ ان دنوں اس کے باپ سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ جس صبح اسے پاکستان آنا تھا، وہ صبح صبح اخبار پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اخبار پاکستانی تھا۔ وہ روز پاکستان کے اخبار پڑھا کرتا تھا۔ وہ یوں ہی ورق گردانی کر رہا تھا کہ ایک آرٹیکل پر نظر پڑی، ایک کچرا چننے والے کا بیٹا امریکہ کیسے پہنچا۔ آرٹیکل کی ہیڈ لائنز دیکھ کر ایک دم چونک گیا۔ اپنے باپ کا پیشہ یاد آیا۔ بچپن کے وہ تمام مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، جب آپ کندھوں پر اٹھائے کچرے کے ڈھیر سے کچرا اکٹھا کیا کرتا تھا اور انہیں شام کو فروخت کرنے کے بعد اسے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ جلدی جلدی آرٹیکل پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے آرٹیکل پڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے رنگت متغیر ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے۔ یہ تو اس کے باپ کی زندگی کی محنت کی داستان تھی، لیکن آخر میں جو شکوہ شکایات بیٹے کے نام لکھے گئے تھے، اس نے ان کا دل چیر دیا تھا۔ تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ ایسا کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، زندگی کی مصروفیات میں کھو کر وہ اپنے باپ سے تھوڑا غافل ہو گیا تھا، مگر بیوی سے باپ کا حال پوچھتا رہتا تھا، اور جب بھی بات کروانے پر اصرار کرتا تو باپ گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہاں آرٹیکل میں جو لکھا ہوا تھا، اس نے تو اس کا دل ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ پیک کیا اور فوراً ایئرپورٹ پر پہنچا۔ بھاگم بھاگ پاکستان آیا۔ اگر وہ اخبار میں چھپنے والا آرٹیکل نہ پڑھتا تو شاید پاکستان میں لگنے والا یہ چکر بھی اس کی غفلت کی نظر ہو جاتا۔ وہ اپنے باپ کا حال احوال اچھے طریقے سے نہیں جان پاتا، مگر اب اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آرٹیکل کس نے چھاپا، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ اس کے باپ کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا باپ اپنی جان دے دے گا، مگر کبھی بھی اپنے بچے کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اخبار میں چھپنے والا یہ آرٹیکل اسے اپنی نظروں میں الگ شرمندہ کر گیا تھا، اور دنیا کے سامنے وہ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ آرٹیکل اسی فقیر نے چھاپا تھا جو اللہ دیتا کا ساتھ دیتا تھا، کیونکہ یہ فقیر اپنے زمانے میں بہت بڑا رائٹر ہوا کرتا تھا۔ اب بس اپنے بیٹوں سے ناراض ہو کر زندگی گزار رہا تھا، مگر اللہ دیتا کے دکھ کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے قلم اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ابھی پروفیسر وہاب گھر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی نظر محلے کے سب سے بڑے کچرے کے ڈھیر پر پڑی۔ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اللہ دیتا کچرے کے ڈھیر پر ایک سائیڈ پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل کر ماتھے اور زمین پر جم چکا تھا۔ وہ فوراً اس جگہ پہنچا، سارا سامان وہیں پھینک کر باپ کو باہوں میں اٹھائے دیوانہ وار ہسپتال لے گیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ دیتا خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ پروفیسر وہاب اپنی زندگی کے اس خسارے پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اب اسے صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اپنی غفلت کی وجہ سے اس نے کیسی ہستی کو کھو دیا ہے، مگر اب پچھتانے سے کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے بھی خوب جھگڑا کیا۔ چوکی دار اور گھر کے ملازمین سے اپنے باپ کے سارے حالات سنے تو اس کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ وہ اپنی بیوی سے بری طرح خفا ہو گیا اور اب شاید ساری زندگی اپنی بیوی سے صلح نہ کر سکے، مگر اپنے بچوں کی خاطر اپنی بیوی کو اس گھر میں ابھی بھی برداشت کر رہا تھا۔ پروفیسر وہاب کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا
کہ اس کی بیوی سے زیادہ اس کے باپ کی موت کا ذمہ دار وہ خود تھا، جس نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا غلط برتاؤ کیا۔ پروفیسر وہاں فٹ پاتھ پر بیٹھے فقیر کو اپنے گھر لے آیا، اسے اپنے باپ کا درجہ دیا جس نے اس کی آنکھوں پر پڑی ہوئی غفلت کی پٹی کو ختم کر دیا تھا۔ دل میں باپ کا احساس پیدا ہوا، ورنہ نہ جانے اسے اور کتنی عمریں لگ جاتی اپنے باپ کا احساس کرنے میں۔ اب تک اس کے دل میں پچھتاوے کا احساس موجود ہے، مگر وہ اپنے باپ کے نام پر خیرات کر کے ان کے نام پر لنگر بٹوا کر اپنی کچھ کمیوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی اللہ کے ہاں اس کی یہ کوشش منظور ہو جائے اور اسے دل کا سکون ملے۔ اخبار میں چھپنے والا یہ آرٹیکل نہ صرف پروفیسر وہاب بلکہ بہت سے لوگوں کے دل میں ماں باپ کی اہمیت کا احساس جگا گیا۔ فقیر کے بیٹوں نے اپنے باپ کو ڈھونڈنے کے لیے اخبارات میں اشتہارات دینا شروع کر دیے، مگر فقیر نے اب تک اپنے بیٹوں کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ شاید اپنے بیٹوں کو معاف کرنے کے لیے اسے ابھی مزید کچھ وقت درکار ہے۔